وہ کیا چیز ہے؟ کہا وہ گیہوں کا پھل ہے، اس کو دونوں کھا لو۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا ارے مجھے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اس کے قریب نہ جاؤ، میں کیسے کھاؤں گا اس کو؟ تو ابلیس کہتا ہے اس نے تو کہا ہے کہ اس کے قریب نہ جاؤ، ولا تقربا هذه الشجرہ، اس کے قریب نہ جاؤ، لا کے میں دیتا ہوں اور تم کھا لو۔ دیکھو یہ شیطان ہے، بس کیا کیا اس نے؟ لا کے دیا۔ تو پہلے حضرت حوا علیہ السلام کو کھلایا، کیونکہ عورتوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ عقل کم ہوتی ہے مردوں کے مقابلے میں۔ پہلے انہوں نے آدھا کھایا اور اس کے بعد آدھا آدم علیہ السلام کو کھلا دیا۔ کھاتے ہی ان کے کپڑے اتر گئے، کپڑے اتر گئے۔ آخر نکالا گیا تھا جنت سے، تو پھر آیا کیسے؟ تو کہا گیا ہے کہ چھپ چھپ کر آتا تھا، جیسے کہ جج کورٹ میں پورا ملبہ بھرا رہتا ہے، چھپ کر مجرم بھی آ جائے، چھپ کر کوئی بھی آ جائے۔ تو یہ اس طرح جانا آنا بہانے سے اس کا رہا۔ اب وہ لوگ کھا لیے تو کپڑے اتر گئے، انجیر کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھاکا، پردہ پوشی کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ اب تم دونوں نے نافرمانی کی، اب کچھ دنوں کے لیے تمہیں جنت سے باہر جانا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سری لنکا، سیلون، سرندیپ وہاں اتارا۔ حضرت حوا علیہ السلام کو سعودی عربیہ جدہ میں اتارا۔ 300 سال تک یہ لوگ الگ رہے، روتے رہے روتے رہے روتے رہے۔ آدم علیہ السلام جہاں روتے تھے، فرمایا گیا ہے کہ ان کے آنسوؤں کو جمع کیا جاتا تو تالاب ہو جاتا۔ روتے رہے۔ ایک تو حضرت حوا کی جدائی، دوسرے جنت سے باہر، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو نعمتیں تھیں وہ حاصل نہیں تھیں۔ روتے 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 ایک دن آدم علیہ السلام کو یاد آیا کہ جب مجھے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا اور روح میرے جسم میں ڈالی تھی تو ساق عرش پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ وہ یاد آیا ان کو، تو انہوں نے عرض کیا اللہم انی اسألک بحق محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان تغفر لی خطیئتی، اے میرے پروردگار مجھے تو معاف فرما دے اس نام کی برکت سے جس کو تو نے عرش کے ساق پہ اوپر لکھا ہے، اپنے محبوب کا نام۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں غفور الرحیم ہوں۔ پروردگار عالم نے آدم علیہ السلام کے پاس جبرائیل امین کو بھیجا، علیہ السلام جاؤ میرے آدم کو میرے محبوب کے واسطے سے وہ دعا کر رہا ہے، اسے یہ دعا بتا دو۔ وباللہ من الشیطان الرجیم قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ آدم علیہ السلام نے یہ پڑھا، اللہ کے محبوب کا وسیلہ دیا، تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رحمت کی چادر اڑھائی۔ آدم علیہ السلام کے بدن سے جو کچھ کپڑے نکل گئے تھے، آدم علیہ السلام نے معافی کے بعد پروردگار عالم کا شکریہ ادا کیا، شکرانہ ادا کیا، اور آدم علیہ السلام گیہوں اپنے ساتھ لائے تھے، مسور لائے تھے، اور حجر اسود پتھر لائے تھے، موسیٰ علیہ السلام کا عصا لائے تھے، لکڑی یہ ساتھ میں لے کے آئے تھے۔ گیہوں بویا، مسور کو بویا،
کاٹا، پیسا، پکایا، کھایا، چلنے پھرنے کے لائق ہو گئے، تو آپ نے روئی کہاں سے لاتے؟ روئی تو تھی نہیں، کپاس بھی لے کے آئے تھے۔ تو آدم علیہ السلام نے سوچا ابھی اکیلا ہوں، چلو ہوا کو ڈھونڈتا ہوں۔ تو حضرت ہوا کی کھوج میں، تلاش میں ہندوستان سے سعودی آئے، چلتے رہے، پیدل چلے، پیر زمین میں تھا، آسمان پہ سر تھا، اتنا اونچا تھا، کتنی جلدی پہنچے ہوں گے۔ آئے تو حضرت ہوا کو ڈھونڈتے مزدلفہ آیا، جہاں حاجی رات میں عرفات کے بعد آگے قیام کرتے ہیں۔ مزدلفہ میں آئے تو حضرت ہوا دکھائی دی، لیکن پہچان نہیں ہوئی، کیونکہ کوئی عورت تھی نہیں اس زمانے میں سوائے ہوا کے علیہ السلام۔ چلتے رہے، سامنا ہوا، لیکن جب عرفات پہاڑ کے پاس پہنچے تو عرفات کے پہاڑ کے پاس پہچان ہو گئی۔ مل کے روئے، خوب روئے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور شکر ادا کیا، پروردگار عالم نے ان کو ملا دیا۔ اسی لیے حاجیوں کو عرفات کے 9 ذی الحجہ شریف کو جمع فرماتا ہے، سارے بندگان خدا بندیاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرفات میں حاضر ہوتی ہیں، اور حج کا وہی اصل رکن ہے، حج کے لیے وہاں سب جمع ہوتے ہیں۔ جب بھی پہنچ جاتے ہیں، وقوف کا وقت جو ہوتا ہے زوال کے بعد شروع ہوتا ہے، اور مغرب کی نماز قصداً چھوڑ کر عشاء تک، کبھی عشاء کے بعد، کبھی 12 بجے تک وہاں سواری ملنے کے حساب سے نکلنا ہوتا ہے۔ اس طرح آدم و حوا کو اللہ تعالیٰ نے ملایا۔ پروردگار عالم نے حضرت حوا کو جب پیدا فرمایا تو وہ اتنی خوبصورت تھی، اتنی حسینہ تھی، اتنی نورانی صورت تھی کہ جب آدم علیہ السلام نے حوا کو دیکھا اپنے بازو میں تو ہاتھ بڑھا دیا، ندا آئی ہے آدم ہاتھ نہ بڑھاؤ، اے پروردگار میں اکیلا تھا لیکن میں نے دیکھا کہ ساتھی ہے اس لیے میں ہاتھ بڑھا رہا ہوں۔ نہیں، ابھی رکو، ابھی اس کا مہر دینا ہے، مہر ادا کرنا ہے۔ فرمایا، عرض کیا ہے پروردگار میں تو تنہا ہوں، میرے پاس کیا ہے، میں کیا مہر دوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل اور فرشتوں جاؤ بارات میں اور آدم علیہ السلام کا نکاح کرو اور مہر ادا کراؤ۔ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر خطبہ پڑھا اور فرشتوں کی گواہی سے نکاح ہوا۔ اور مہر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، حوا کو حاصل کرنے کا تمہاری بیوی ہو جائے گی، تم 10 بار میرے محبوب، میرے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ 10 بار یا 17 بار درود شریف بھیجو، یہ حوا کو حاصل کرنے کا مہر ہو جائے گا۔ یہ پہلا نکاح ہے، دیکھو جس نکاح کو ہم لوگ آج اپنے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر نکاح کرتے ہیں۔ اس طرح آدم و حوا کا نکاح ہو گیا۔ پروردگار عالم نے دونوں کو اپنی رحمت کی چادر اڑھائی، اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے، حضرت حوا اور آدم علیہ السلام کو اولاد کا سلسلہ شروع کیا، اولاد کا سلسلہ شروع ہوا، اور ہر حمل میں ایک لڑکی ایک لڑکا، ایک لڑکی ایک لڑکا، 39 حمل میں جڑوا بھائی بہن پیدا ہوئے، اور 40واں جو ہے وہ تنہا حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی وسیلے کو باندھنے والوں کو اپنی بے شمار رحمتیں نازل فرمائے، اور وسیلے کا منکر جو ہے گمراہ ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے۔ پروردگار عالم آج کی اس گفتگو کو آسان فرمائے کہ لوگوں کے دلوں میں اتر جائے، اور یہ کرونا
کہ بلا دور ہو جائے، ختم ہو جائے۔ یاد رہے کہ میں کرونا کی بلا کو دور کرنے کے لیے دعا کر رہا ہوں، لیکن اس سے زیادہ یہ دعا کرتا ہوں کہ کرونا کسی کو لگا تو قبر میں جائے گا، موت آئے گی، دنیا ختم ہو جائے گی، لیکن اگر گستاخ رسول بد عقیدہ کا وائرس لگ گیا تو جہنمی ہو جائے گا، جنت چھوٹ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی گستاخ کو کرونا سے زیادہ جو ہے سمجھنا ہی چاہیے۔ یہ میرا نیا پیغام نہیں ہے۔ علماء کونسل کے موقع پہ بھی میں نے قوم کو ایک دوسرے سے قریب ہونے کے لیے سختی کے ساتھ اعلان کیا تھا، اور جب تک کہ یہ کرونا چلتا رہے گا میں کرونا کی بیماری سے زیادہ ایمان کے ڈاکوؤں کو پیش کروں گا کہ ان سے دور رہو تاکہ جنتی ہو جاؤ، دوزخ کے عذاب سے اللہ تعالیٰ تمہیں بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔